سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جب یہ دعا کرے گا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد نہیں فرمائے گا؟ ارے یہ تو خود ہمارے نبی کے دل پہ القاء فرمایا پروردگار نے. یہ تو بڑی مسنون دعا ہے. آگے دائیں بائیں پیچھے نور ہی نور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بندے میں تو تیرے قریب ہی ہوں، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ آگے پیچھے دائیں بائیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی بنیادی طور پر ناظرین کرام اپنا ذکر نہیں فرما رہا. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آگے ہو. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ میرے پیچھے ہو، میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ میرے آگے ہو، کیونکہ آگے ہے تو پھر اس کے بھی آگے کچھ ہے. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ میرے دائیں ہو، میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ میرے بائیں ہو. یہ تو در حقیقت وہ نور ہے جو حالہ بنا لے گا شیطان کے اندھیروں سے ہماری حفاظت کے لیے، ورنہ وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے لیے کوئی زمان اور مکان نہیں ہے، وہ کسی مقام پر نہیں ہوتا، وہ ہر وقت موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے، ہر ساتھ سے باخبر ہے. بس اس نے اپنے نور کا ایک حالہ بنا رکھا ہے. اور وہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ چلیے اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور. یہ نور اس وقت ہوگا جب نور والے کو یاد کیا جائے گا، جب نور والے کا ذکر کیا جائے گا، جب نور والے پہ درود بھیجا جائے گا، جب نور والے کی مدح سرائی میں اپنی زبان کو مصروف عمل رکھ لیا جائے گا. جب زبان ستائش گوئی میں نغمہ سرا ہوگی تو پھر شیطان بہکانے کے لیے نہ دائیں سے آ سکے گا، نہ بائیں سے آ سکے گا، نہ آگے سے آ سکے گا، نہ پیچھے سے آ سکے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان میرے پاس نہیں آ سکتا، نہ شیطان میری شکل بنا سکتا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نور ہے یہ در حقیقت وہ درود پاک ہے، وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے، وہ تحلیل ہے کہ جس کا مسلسل ذکر کرتے رہنا ہمیں شیطان سے بچانے کا سبب بنتا ہے. اگر آپ کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان تسبیحات کو کم مت سمجھیے گا ناظرین کرام، یعنی عظیم تسبیحات ہیں. ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس ہم نے نماز میں خود ہی اس کو بس ایک طریقہ کار بنا لیا ہے کہ بس 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لی، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لی، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لی، بس ہر نماز میں یہ پڑھ لیں، ختم. ارے آپ کی زبان اگر ہر وقت اللہ کی حمد میں مصروف ہو جائے تو اس سے خوبصورت زبان کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آپ حمد میں مصروف ہوں، دیکھیے نور کے حالے کھنچتے چلے جائیں گے. آپ درود پڑھنا شروع کر دیں، نور والے کے حالے کھنچتے چلے جائیں گے. آپ اور مسنون اذکار شروع کر دیں، چاروں طرف سے حفاظت شروع ہو جائے گی. ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو ناظرین کرام، ہمیں اصلاح کی یہاں یہ ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر کو عبادتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. بس یہاں بڑا درد ہوتا ہے. نماز ہوگی تو تسبیح پڑھی جائے گی، نماز نہیں تو تسبیح بھول گئی. درود پڑھتے رہنا عادت ہونی چاہیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یاد ہے نا آپ کو وہ حدیث؟ کئی سوالات آپ نے پوچھے تھے، میں اتنا کر لوں، اتنا کر لوں، اتنا کر لوں، اتنا کر لوں. تو آخر میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو مجھ پہ مسلسل درود پڑھتا رہے، سارے اذکار چھوڑ، بس درود پڑھ لے، تیرا بیڑا پار. ہم درود سے دور رہتے ہیں. درود تو تمام عبادتوں کا مغز ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے. درود ہی میں تو سب کچھ پوشیدہ ہے. اللہ درود پڑھتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے، بندے درود پڑھتے ہیں وہ اطاعت ہوتی ہے.
اللہ کا درود اور ہے، بندوں کا درود اور ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے تو ہم بھی درود پڑھتے ہیں، کبھی مت کہنا، یہ شرک ہے، یہ شرک بالصفات میں شامل ہے۔ تم اللہ کا درود پڑھنے والا درود نہیں پڑھ سکتے، وہ تو تحفہ ہے اپنے حبیب کے لیے۔ تمہاری کیا اوقات کے تحفہ دے سکو سرکار کو؟ تم تو ان سے تحفے لیتے ہو، اور وہ بھی طلبگار ہو ان سے تحفے لینے کے۔ لہذا جب تم درود پڑھتے ہو تو در حقیقت اطاعت کرتے ہو۔ اطاعت کس کی کرتے ہو؟ حکم ربی کی کرتے ہو۔ کیسے کرتے ہو؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ اطاعت حکم ربی ہے۔ یہ اور پھر تمہیں اطاعت حکم ربی میں بھی تو دیکھو کہ جب تم پڑھتے ہو تو اللہم کہہ کے پڑھتے ہو، اے اللہ تو پہنچا دے، کیونکہ ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو نہیں پہنچا سکتے، تو پاکوں کا پاک ہے، لہٰذا ہم نے تیرا ہی وسیلہ اختیار کیا، تو پہنچا دے اپنے حبیب پر۔ تیرا حبیب تو پاک ہے، کیا کہتے ہو؟ نبی پاک، نبی محترم، نبی مکرم، نبی اقدس، نبی مقدس، نبی عالی شان۔ کیا ہے درود تاج میں؟ جی یاد ہے نا سبق کو آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ تو پاکوں کے پاک ہے، لہذا پاکوں کے پاک تک درود پاک بھیجنے کے لیے جو سب سے بڑا پاک ہے، جو سبحان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو سب سے بڑا پاک، جس کی پاکی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ سارے سمندروں کی پانی کو سیاہی بنا کر بھی اگر پروردگار کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے، اور پھر سمندر پیدا ہو جائیں، اور پھر سمندر پیدا ہو جائیں، اور میں کہتا ہوں اگر قیامت تک سمندر جنم لیتے رہیں اور ان کا پانی سیاہی بنتا رہے تب بھی میرے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا پاک ہے۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے آگے نور ہے، یہ دائیں نور ہے، یہ پیچھے نور ہے، یہ سب نور محمدی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور یہ نور محمدی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کو اختیار کرنا ہوگا، تاکہ شیطان درود سے بھاگتا ہے۔ جہاں درود ہے وہاں شیطان نہیں، جہاں درود نہیں وہاں شیطان